بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کی جو ہے وہ خصوصیات کریں آج ہم سورۃ البروج کے آغاز کریں گے۔ سورۃ البروج بھی اپنی اہمیت اور فضیلت کے لحاظ سے نہایت ہی اہم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کی شروع میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ صحیح مسلم میں خندقوں والے کا قصہ کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذونواس یہودی کی طرف کی گئی، جو مشرک تھا۔ اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا جو عیسائی بن گئے تھے۔ انہوں نے اللہ پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے۔ ایک نوجوان لڑکے نے استقامت دکھا کر 1000 لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کیا۔ بادشاہ وقت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان سے باز نہ آیا۔ ان سب کو دہکتی ہوئی آگ میں کے حوالے کر دیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ایسے واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے جو ہے اپنے مہذب اور ترقی یافتہ ہونے پر بہت ناز ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمانوں پر استعمال کرتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی اور شہر جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوان، بوڑھوں، بچوں اور مردوں اور عورتوں کو بنایا جاتا ہے۔ یہ آگ جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کوئی تعجب نہیں۔ یہ شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ جہاں 20,000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا، ایسے کئی لوگ ہیں جو آج بھی جو ہے وہ اسلام کے نام پر زندہ جلا دیے جاتے ہیں، ان پر بم پھینکے جاتے ہیں اور ان کی جو ہے داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی کہ جن لوگوں نے مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا جو ہے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ یہاں قرآن کی حفاظت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ منکرین جو ہے وہ قرآن کو جھٹلاتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے۔ قرآن ایسی چیز ہے جس کو جھٹلانے کے قابل نہیں۔ احمق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی تردد کر کے یا کمی بیشی کر کے ہم پیش کریں گے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح چیلنج کر دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، کیونکہ یہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ جس بچے کا دودھ چھڑانا ہو، یہ سورت لکھ کر اس کے گلے میں لٹکائیے، وہ بچہ آسانی سے دودھ چھوڑ دے گا۔ رات کو بستر پر جا کر اس سورت کو پڑھ کر سوئیں تو رات بھر ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہیں گے۔ مسافر سفر پر روزانہ جاتے وقت اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا ہو کر یہ آیات پڑھ لے تو خود اور اس کا ساز و سامان سب محفوظ رہے گا۔ واللہ من ورائہم محیط۔ یا اللہ اپنے خوف کو ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور ہمیں اپنی ایسی پکڑ سے بچا جو ہمارے گناہوں کے سبب تو ہمیں پکڑنا چاہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کو میں جانتی نہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں جو میں نے جان بوجھ کر کیے۔ الہی کسی بھی گناہ پر میری پکڑ نہ فرمانا اور مجھے ایسا موقع دینا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور پھر تم سے جا ملوں۔ یا اللہ دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے چھپ کر اگر میں نے گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں تیرا حکم توڑا تو یہ میری نادانی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ میں آپ کی رحمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھتی۔ اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ کرنا اور میری دعاؤں کو قبول کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔